بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک عظیم نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے دشمن فرعون کے واقعوں کو بیان کریں گے۔ یہ کہانی ہے ایمان، عزم اور اللہ کی مدد سے سچائی کی جیت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر بہت مشکلات سے بھرا ہوا تھا، لیکن یہ کہانی ہمیں صبر، اللہ پر بھروسہ اور سچائی کی جیت کے بارے میں سکھاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس وقت ہوئی جب بنی اسرائیل، جو کہ اسرائیل کی قوم تھی، فرعون کے ظلم کا شکار تھی۔ فرعون نے حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے ہر لڑکے کو مار دیا جائے، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کوئی اس کے سلطنت کو برباد کرنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، جو کہ اس مشکل وقت میں تھیں، اپنے بیٹے کو ایک ٹوکری میں ڈال کر نیلے دریا میں چھوڑ دیتی ہیں تاکہ اللہ انہیں بچائے۔ اللہ کی رحمت سے وہ ٹوکری فرعون کے محل تک جا پہنچتی ہے اور فرعون کی بیوی آسیہ اسے دریافت کر لیتی ہے اور اپنا بیٹا بنا لیتی ہے۔ یہ اللہ کا ارادہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو انہی کے دشمن کے گھر میں پرورش کرائی جائے تاکہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہو۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو کر ایک دن مصر سے بھاگ جاتے ہیں، جب انہوں نے ایک مصری کو مار دیا تھا جو کہ ایک بنی اسرائیل کے آدمی پر ظلم کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام مدین بھاگ کر چلے گئے، جہاں انہوں نے چند سال گھوڑے کی چال چلائی۔ وہاں اللہ کی طرف سے انہیں ایک پیغام ملتا ہے کہ تمہیں مصر واپس جانا ہے اور فرعون سے کہنا ہے کہ بنی اسرائیل کو آزادی دو۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کچھ معجزات بھی دیے تھے۔ ان کا عصا ایک سانپ بن گیا اور ان کا ہاتھ روشن ہو گیا جب وہ اپنے منہ کے نیچے رکھتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو پہلے تھوڑی گھبراہٹ ہوتی ہے، لیکن اللہ کی مدد پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ اپنے مقصد پر چل پڑتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس جاتے ہیں اور اللہ کا پیغام سناتے ہیں، بنی اسرائیل کو آزاد کرو، وہ اللہ کے عظیم بندے ہیں۔ فرعون، جو کہ زہریلا اور مغرور آدمی تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کا پیغام نظر انداز کر دیا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، تمہارا اللہ کون ہے؟ میں تو اپنی ہی طاقت پر ایمان رکھتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزات دکھائے، ان کا عصا سانپ بن گیا اور ان کا ہاتھ چمکتا ہوا ہو گیا، لیکن فرعون نے ان معجزات کو جادو سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ فرعون نے اپنے جادوگروں کا پورا جھنڈ تیار کیا اور موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کیا۔ فرعون کے جادوگروں نے اپنے عصائیں اور رسی پھینک کر انہیں سانپ بنا دیا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینک دیا تو وہ سانپ بن گیا اور سب جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا۔ یہ دیکھ کر فرعون کے جادوگروں ایمان لے آئے اور کہا، ہم موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون غصے میں آیا، لیکن جادوگروں نے اپنے ایمان پر یقین رکھا اور اپنی جان کی قبولی دی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی قدرت سب پر بھاری ہوتی ہے، چاہے دنیا کے سب سے بڑے طاقتور لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ فرعون نے پھر بھی اپنا انکار کرنا جاری رکھا، اس لیے اللہ نے مصر پر کئی عذاب بھیجے، مسلسل برسات، بادل، قریب آ کر لہراتی ہوئی لوائیں اور اندھیرا۔ ہر مرتبہ فرعون نے کہا، اگر یہ عذاب ختم ہو گیا تو میں بنی اسرائیل کو آزادی دے دوں گا، لیکن جب عذاب رکا وہ اپنا وعدہ توڑ دیتا۔ یہ عذاب فرعون کو سبق دینے کے لیے تھے، لیکن فرعون اپنے ضد اور مغروریت میں ڈوبا رہا۔ آخر کار اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لیں۔ جب وہ نکل رہے تھے، فرعون کا لشکر ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ جب بنی اسرائیل سمندر کے کنارے تک پہنچ گئے تو ان کے سامنے سمندر تھا اور فرعون کا لشکر ان کے پیچھے۔
موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ملتا ہے کہ اپنا عصا سمندر پر مارو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا اور بنی اسرائیل آسانی سے اس سے پار چلے گئے۔ فرعون کا لشکر ان کا پیچھا کرتا ہوا سمندر میں ڈوب گیا۔ اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی اور فرعون کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے بلکہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا صبر اور اللہ پر بھروسہ اور فرعون کی مغروریت اور انکار یہ دکھاتا ہے کہ اللہ کی مدد سے سچائی ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اگر ہم اپنے ایمان اور صبر اور اللہ پر بھروسہ رکھیں تو اللہ ہماری مدد کرے گا اور ہم ہر مشکل کو آسانی سے پار کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے ایمان اور صبر میں بڑھائے اور ہماری زندگی میں اپنی رحمت اور مدد نصیب کرے۔ شکریہ کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھا، اور اگر آپ کو پسند آیا تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔